بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت نبوی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، رؤیت۔ آج کا بیان مشاہدات اور مسموعات، یعنی مشاہدات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کھلی آنکھوں سے دکھا دیتے تھے۔ عالم بیداری میں جو مشاہدات ہوتے تھے وہ بیان ہیں، آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سورۃ نجم میں ہے کہ پیغمبر جو کچھ دیکھتا ہے کیا اس پر تم اس سے جھگڑتے ہو؟ انبیاء علیہ السلام کے حواس یا عام اصناف انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں، یا ہمارے حواس کے ماسوا ان کے کچھ اور بھی حواس ہوتے ہیں جن سے عام انسان اسی طرح بیگانہ ہے جس طرح مادرزاد نابینا ایک تیز نگاہ نوجوان کی قوت بینائی اور لطف نظر سے ناآشنا ہے۔ مشاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مادی واقعات نہیں ہیں جن کی روایت صحابہ کرام خود اپنے علم یا رؤیت یا سماعت سے کر سکتے، بلکہ وہ ان واقعات سے اسی قدر جان سکتے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی کبھی ظاہر فرمایا۔ اس لیے روایت حدیث میں مشاہدات نبوی کا احاطہ نہیں ہو سکا، اور نہ عام امت کے علم دین کے لیے ان کیفیات مفہوم کا علم ضروری ہے۔ بہرحال لفظ و عبارت کے حدود میں جہاں تک ممکن ہے ہم ان کے احاطہ کی کوشش کرتے ہیں۔ مشاہدات نبوی کی فہرست میں سب سے پہلی چیز روح القدس یا روح الامین یا جبرائیل نام فرشتہ کی رؤیت ہے، جو سب سے پہلے غار حرا میں نظر آیا، اور اس کے بعد کچھ زمانہ تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اوجھل رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے تکلیف رہی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سال ایسے گزرے کہ آپ کو صرف غیب کی آوازیں سنائی اور روشنی دکھائی دیتی تھی، اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ غالباً یہی فطرہ الوحی کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا نظر آیا، مگر عموماً وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ جبریل صرف 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں آپ کو نظر آئے۔ آپ نے اس وقت دیکھا کہ ان کے جسم پر 600 پر ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں نے افق کو گھیر لیا ہے۔ جبریل کے علاوہ دوسرے فرشتگان الہی بھی بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے مقابل دوسری ہستی شیطان کی ہے۔ یہ وہ قوت ہے، شر ہے جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور خدا نے یہ نتیجہ ظاہر کیا کہ لم نجد لہ عزما۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے، ہم نے آدم میں استقلال نہیں پایا۔ صبر ایوب علیہ السلام، اور قرآن میں ہے کہ اس سے حضرت ایوب کی آزمائش ہوئی اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی شیطان سے آزمائے گئے اور انہوں نے کامیابی سے اس میدان کو سر کیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، لیکنہ اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے یا مسیح ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان مجھے چھیڑنے لگا۔
اور میری نماز توڑنے لگا تو خدا نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا۔ جنت اور دوزخ گو اور عالم کی چیزیں ہیں، لیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قرات، رکوع اور سجدہ میں مصروف رہے۔ اسی اثناء میں صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہاتھ آگے کو بڑھایا، پھر دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ کی تمثیل اسی دیوار کے پاس دکھائی گئی۔ میں نے بہشت کو دیکھا کہ انگور لٹک رہے ہیں، چاہا کہ توڑ لوں، اگر میں توڑ سکتا تو تم تا قیامت اس کو کھا سکتے۔ پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ کوئی بھیانک چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کے سبب اگر ایک عورت پر تم عمر بھر احسان کرو اور صرف ایک دفعہ وہ تمہارے کسی فعل سے آزردہ ہو جائے تو وہ کہے گی کہ میں نے کبھی تمہارا اچھا برتاؤ نہیں دیکھا۔ میں نے اس دوزخ میں اس چور کو دیکھا جو حاجیوں کا اسباب چرایا کرتا تھا۔ میں نے اس میں ایک یہودی عورت کو دیکھا جس پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا۔ اس کو نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر گری پڑی چیزیں کھائے۔ آخر اسی بھوک سے اس نے جان دے دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں جا نکلا تو دیکھا یہاں کے باشندوں میں بڑی تعداد ان کی ہے جو دنیا میں غریب تھے، اور دوزخ میں جا کر دیکھا تو ان میں بڑی تعداد عورتوں کی پائی۔ عمر کے آخر سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مقبرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ کر آپ نے خطبہ دیا۔ اسی درمیان میں آپ نے فرمایا، میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانہ کی کنجیاں حوالہ کی گئی۔ اے لوگو، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن ڈرتا اس سے ہوں کہ اس دنیا کی دولت میں پڑھ کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ ممبر مبارک مسجد نبوی میں تھا اور اسی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے، جن میں سے ایک میں جسد اقدس سپرد خاک ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر رکھا گیا ہے۔ محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تعویلوں سے ظاہر کرنا چاہا، لیکن ہمارے نزدیک اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو امہات المومنین کو بھی جگا دیتے۔ المومنین سلمہ کہتی ہیں کہ آپ ایک شب خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجروں میں رہنے والیوں ازواج مطہرات کو کون جگائے؟ اے افسوس، دنیا میں کتنی عورتیں سامان آرائش سے آراستہ ہیں، مگر آخرت میں وہ ننگی ہوں گی کہ دنیا میں وہ جامع عملی سے برہن نہ تھی۔ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ایک دن آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا، اے لوگو، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں۔ یہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اپنی امت کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مغرب اور مشرق کو دیکھا۔ میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ مجھے سرخ و سفید سونا چاندی کے دونوں خزانے دیے گئے۔ میں نے خدا کے حضور میں دعا کی کہ بار الہ، میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کرنا،
اور نہ ان پر ان کے سوا کسی غیر دشمن کو مسلط کرنا۔ حکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی، تو اب میری امت کو کوئی تباہ نہ کرے گا بلکہ وہ ایک دوسرے کو تباہ کریں گے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تعبیر ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کی تمثیلیں اکثر آپ کو دکھائی گئی ہیں، اور معراج اور عالم رؤیا کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی یہ مشاہدے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ سفر میں غالباً سفر حج جاتے ہوئے وادی ارزق سے گزرے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی ارزق ہے۔ فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور ان کی زبان پر تلبیہ ہے، صدائے حج جاری ہے۔ اس کے بعد ہرشا کی گھاٹی آئی۔ فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ یہ ہرشا کی گھاٹی ہے۔ فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ متی کے بیٹے یونس علیہ السلام سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، کمبل کا جبہ پہنے ہیں، اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ معراج کے واقعے میں یاد ہوگا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد نہ تھا۔ یہ دفعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ وہ ایک ایک چیز کو پوچھتے جاتے تھے اور میں جواب دیتا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ فرمایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے۔ ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک درخت کی سبز ٹہنی کو دو ٹکڑے کر کے دونوں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ شاید ان کی تسبیح و تحلیل سے ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپ دوپہر کو گھر سے نکلے تو آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ فرمایا کہ یہ یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ طبرانی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو ان کی قبروں میں جو عذاب دیے جا رہے ہیں ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی مارا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک ابا چرائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں مشاہدات نبی بیان کیے جائیں گے، آپ ضرور سنیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔